تو میں اس عبادت کی بات کر رہا ہوں نماز کی، جو عبادت ہو، اس عبادت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو رسم ہو۔ بیڑا غرق کر دیا ہے، ارے ان ملاؤں نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دیکھیے آپ ذرا غور کیجئے کہ رسول فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے اسلام اور ایمان کو جانچنا ہو تو یہ دیکھو کتنی ہے عقل اس کے پاس، کتنی ہے انٹلیکٹ اس کے پاس، کتنا ہے وزڈم اس کے پاس، کتنا ہے فہم و بصیرت اس کے پاس۔ اور آج ہم جب کٹھ ملاؤں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ناپنے کے 2 ہی بیرومیٹر ہیں، ایک یہ دیکھو کہ داڑھی کتنی نیچی ہے، دوسرے یہ دیکھو کہ پیجامہ کتنا اونچا ہے۔ دیکھیے کتنا فرق ہو گیا، اسلام داڑھی اور پیجامے میں الجھ کے رہ گیا۔ یہ اسلام وہ جس کو رسول لے کر آئے تھے۔ یہ جملہ میرا نہیں، کسی اور نے کہا ہے، لکھنؤ کے لوگ تو جانتے ہیں، بڑے تیز چالاک ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسی بات کو یوں کہا ہے کہ ملا ہونے کی اصل پہچان یہ ہے، ہاں ایک علامت اور بھی ہے، داڑھی لمبی ہو، پیجامہ اونچا ہو، کرتا یہاں تک ہو۔ تو اس نے اس بات کو یوں کہا ہے کہ پکا ملا وہ ہے کہ جو بڑے بھائی کا کرتا پہنے ہو، چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہنے ہو۔ یہ وہ اسلام ہے کہ جس کو رسول لے کر آئے تھے؟ یہ وہ اسلام ہے کہ جسے حضور لے کر آئے؟ کہاں حضور کا یہ ارشاد کہ نمازوں سے بھی نہ دیکھو، روزوں سے بھی نہ دیکھو، کسی شے سے نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ انسان کے پاس عقل کتنی ہے۔ جتنی عقل ہے اتنا اس کے پاس اسلام ہے، اتنا اس کے پاس ایمان ہے۔ یہ دیکھو علم کتنا ہے انسان کے پاس، جتنا انسان کے پاس علم ہے اتنا انسان کے پاس اسلام ہے۔ اور یہ علماء وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ باربرس کی دکانیں ہی بند ہو جائیں۔ داڑھی جتنی بڑھ رہی ہے، قربت اللہ بڑھتی چلی جائے، زلفیں جتنی لٹک رہی ہیں، کبھی کٹوانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو تو باربر کی شاپ ہی بند ہو جائے۔ تو جناب والا یہ مسئلہ ہے۔ تو میں اس نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو رسمی نماز ہے، اس نماز کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز ہم نے اس لیے تم پر لازم کی ہے کہ نماز کو نماز سمجھ کر پڑھو گے تو یہ تمہارے کردار کو ساؤنڈ کر دے گی، تمہاری برائیوں کو مٹا دے گی، تم میں اچھائیاں پیدا کر دے گی، تمہاری زندگی میں انقلاب برپا کر دے گی۔ بات کیا ہے کہ ہم نماز کو پڑھتے ہیں، وقت نہیں ہے، ہم نماز کو پڑھتے ہیں مگر نماز کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ ایک ٹکڑا نماز کے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نیت کے بعد آپ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ آپ کی خطا نہیں ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ تو کہا ہے کہ نماز پڑھو، مگر یہ نہیں بتایا نماز کیوں پڑھو۔ ہم نے کیا بتایا ہے، کیوں نہیں بتایا؟ یہ اس وقت کی کرنٹ پرابلم ہے اور بڑی خطرناک بات ہے یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو صرف یہ بتایا ہے کہ کیا کرو، ان بچوں کو ہم یہ نہیں بتا پاتے کہ کیوں کرو۔ اس لیے وہ بچے جب تک بچے رہتے ہیں، مذہبی رہتے ہیں، جب کالجز یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں تو پہنچتا مارتا وائی کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مذہبی بچے لامذہبی ہو جاتے۔ تو آپ کی کیا خطا ہے؟ خطا تو ہماری ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کیا ہے اسلام، یہ نہیں بتایا کیوں ہے۔ آج کے زمانے میں جب تک کیوں معلوم نہ ہو گاڑی اسلام کی اور دین کی، میرے عزیزوں آگے نہیں چل سکتی۔ تو اب نماز کہاں شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے۔ وہ بڑے بڑے کٹھ ملا حضرات جن کی داڑھی نافوں سے نیچے رہتی ہے اور جن کے پیجامے ٹخنوں سے اوپر رہتے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اہل بیت کو چھوڑ دیں اور اہل بیت کو چھوڑنے کے بعد صرف اللہ اکبر کی ڈیفینیشن بتا دیں، قصہ ختم ہو گیا۔ پوری نماز کو جانے دیجئے۔ چیلنج کرتا ہوں جہاں تک میری آواز جاتی ہے، میں کبھی کسی کو برا نہیں کہتا، لیکن میرا چیلنج ہے کہ اہل بیت کو مائنس کر دیجئے، اور مائنس کرنے کے بعد دنیا کے بڑے سے بڑے کسی عالم کو لے آئیے، میں اس سے ایک سوال پٹ اپ کرتا ہوں کہ واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی اللہ اکبر؟ کیا معنی ہے اللہ اکبر کے؟
تھک جائیں گے سب، تھک گئے سب، تھک چکے ہیں سب. اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ایک شخص نے آ کر امام جعفر صادق سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ بتائیے اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں؟ اللہ اکبر یہیں سے تو نماز شروع ہوتی ہے، اور یہیں سے اللہ اکبر کہے گا تو نرم کسی کو قتل کیا گیا ہے. مگر اللہ اکبر کے معنی تو امام نے کہا اچھا میں بھی بتاتا ہوں اللہ اکبر کے معنی کیا ہے. پہلے یہ بتاؤں کہ فلاں 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 وہ جو امام بنے بیٹھے تھے، کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں اللہ اکبر. کیا پیاری بات کہتے ہیں. کہا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. لفظی ٹرانسلیشن تو یہی ہے اس کا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جی ذرا غور کیجئے گا مولا کیا جواب دیتے ہیں. اللہ اکبر کہاں، تفصیلات کا وقت ختم ہو چکا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی کبریائی کو اور اس کی گریٹنس کو اور اس کی عظمت کو انہوں نے ریلیٹو بنا دیا، نسبی بنا دیا، جبکہ اللہ کی کبریائی ایبسلوٹ ہے، اللہ کی بزرگی مطلق ہے. یہ کہنا کہ وہ سب سے بڑا ہے تو نسبت ہو گئی، یہ تو اضافیت ہو گئی، یہ تو ریلیٹیوٹی ہو گئی. پھر اس کی کبریائی سب سے بڑی کہاں رہی؟ اب یہ سناٹے میں کہا مولا پھر آپ بتائیے کہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ اکبر من ان یوصف. یہ ہے صحیح ڈیفینیشن. فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہے کہ تم اپنی زبان کے پوری ڈکشنری کو استعمال کرنے کے بعد بھی اللہ کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. وہ تعریف و توصیف سے بڑا ہے. جتنی بھی تعریف و توصیف کرو گے کہاں تک منزل جا رہی ہے آپ ذرا غور فرمائیے. پھر وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر نماز میں کیوں کہا جاتا ہے، ذرا غور کی تبھی تو آپ کو لطف آئے گا. فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہے کہ کچھ کسی بھی طریقے سے، یہاں تک کہ قرآن مجید بھی اللہ کی کبریائی کو صحیح انداز سے زبان کی تنگی دامہ کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا. قرآن کیا کرے بیچارہ، ہماری زبان میں تو قرآن اترا ہے نا، وہ بھی کیا کر سکتا ہے. اب آپ غور کیجئے، آپ نے نماز شروع کی، نماز شروع کرنے کے بعد اللہ کی کبریائی کو آپ نے بیان کرنا شروع کیا زبان قرآن میں. معصوم فرماتے ہیں کہ تم نے دونوں سورے ختم کیے، تم یہ سمجھے کہ تم نے اللہ کی کبریائی کو بیان کر دیا. اللہ کی کبریائی اگر بیان کر دی گئی ہوتی تو پھر یہ حکم نہ ہوتا کہ اس کی کبریائی کو بیان کرنے کے بعد پھر کہو اللہ اکبر. ہم نے زبان قرآن میں بھی جو کچھ کبریائی اللہ کی بیان کی ہے، اس سے بھی ہم اللہ کی کبریائی کو بیان نہیں کر سکے. اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی عظیم ہے. لہذا اب ایکشن سے ثابت کرو. اب جھکو اس کی بارگاہ میں، رکوع میں جاؤ اور جانے کے بعد کہو سبحان ربی العظیم و بحمدہ. مگر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی کبریائی بیان ہو گئی، کھڑے ہو گئے پھر کہو اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی عظیم ہے. اب کیا کرے انسان، اب کیا کرے انسان؟ اب انسان اپنے کو اس پستی میں پہنچا دے کہ جس سے زیادہ پستی امکان ہی میں نہیں ہے. یعنی اپنے جسم کے سب سے بلند حصے کو وہاں رکھ دے کہ جس سے پست جگہ ممکن نہیں ہے. زمین سے ملا دے اپنی پیشانی کو. یہ ہے عمل کی منزل. اور پھر اب سجدے میں سر رکھنے کے بعد کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، جو سب سے بلند ہے. مگر سجدے سر اٹھا تو پھر کہ اللہ اکبر اب بھی بیان نہیں ہو سکا. پھر سجدے میں سر رکھ، پھر سجدے سر اٹھا اور کہا اب بھی نہیں بیان ہو سکا. مختصر یہ ہے کہ پوری نماز بہدایت الہی انجام دینے کے بعد بھی جب نماز ختم ہو تو 3 مرتبہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.